اور میں نے اپنے بارے میں وصیت کی سب نے مرنا ہے. ایک دفعہ میں نے وصیت کروائی تو لوگ کہنے ہائے آپ کیوں مر رہے ہو بھائی, سب نے مرنا ہے, آپ بھی تو مرو گے, کیا قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گے آپ؟ تو میں نے وصیت کی بھی میں مر جاؤں. مشہور لوگ مرتے ہیں تو بہت ڈرامے بازی بہت ہوتی ہے, ہاں حضرت جی فلانے تھے ڈمکانے تھے اور حضرت جی کا جنازہ نکل رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ انڈا موڑ سے ٹرن کرتا ہوا وہاں جا رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ یہاں سے ٹرن کر کے وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں جا رہا ہے, وہاں جاؤ. نا نا نا, میں نے اپنے بارے میں وصیت کی بھی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. جیسے میرے والد صاحب علاقے کے مشہور آدمی تھے, لوگوں کو بڑی محبت تھی. ہم مدرسے میں تھے, اطلاعی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہم جیسے ہی گھر آئے راستے میں اطلاعی کا انتقال ہو گیا. رات کو 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بس دفنانے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 9 بجے ہم دفنا کے فارغ ہو چکے تھے, وہ بھی اس لیے کہ 9 بجے جو ہے وہ قبر اس سے پہلے خود ہی نہیں تھی, ورنہ رات ہی ہم نے ان کو غسل دے دیا. غم تھا, غم تو ہوتا ہے, وہ تو اب تک ہے. تو فجر کی نماز میں جب اعلان ہوا تو اکثر لوگ زیادہ تر فجر نمازی بھی چھوڑ دیتے ہیں, فجر بہت کم لوگ ہوتے ہیں فجر میں. تو 9 بجے ہم دفنا کے گھر آ چکے تھے. پھر جب اعلان ہوا حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگ گھر آنا شروع ہوئے, بہت زیادہ ان کی الحمدللہ محلے میں عزت تھی. امام صاحب جو ہیں جب جنازے کا اعلان کرتے ہوئے, میں نے پہلی دفعہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا. جنازے کا اعلان کرتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, امام صاحب کو, ہمارے والد صاحب کے انتقال پر. اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. مقصد کوئی بہت زیادہ تعریفیں نہیں, ہر شخص میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی, لیکن پبلک میں عوام میں ان کی ایک محبت تھی بس, اس لیے لوگوں کو غم بہت ہوا تھا. گھلتے ملتے تھے سب سے, اور کوئی ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں تھے, پیسوں میں بالکل ایک نمبر تھے. تو ان چیزوں کی وجہ سے تھوڑی ان کی ویلیو تھی. پھر نائب امام بھی تھے ایک طرح سے, یعنی نائب امام کا مطلب کہ جب امام صاحب نہیں ہوتے تو نماز تلاوت بہت اچھی کرتے تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے بغیر کسی فیس کے, تو شاگرد بھی بہت تھے ان کے. خیر, تو لوگ حیران تھے, بھائی یہ انتقال بھی ہو گیا اور دفن بھی کر دیا, یہ کیا ہے؟ میں کہا بھائی یہی ہمارے یہاں اسی طرح چلتا ہے. تو ایسے میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میری موت کی اطلاع ملے, اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے, دین کی خدمت لے لے, بہرحال مرنا سب نے, تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن. سمجھ رہے ہو؟ جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ, اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. دفن کرو, دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو, بس. بعد میں جو ہوتا رہے گا, کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, وہ بات کی چیزیں. کچھ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے, ہائے ہائے کچھ کہہ رہے ہوں گے, اچھا ہوا نکل لیا پتلی گلی سے, خود ہی نکل لیا, یا کسی نے نکال بھی سکتا ہے ہمیں. تو مشہور لوگوں کو تو نکلتے نہیں ہے, بعض دفعہ دھماکے میں نکال دیا جاتا ہے, اللہ بچا کے رکھے. خیر, تو صحیح ہے, کراچی ہے پاکستان ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خود نکلیں یا گن پوائنٹ پہ نکالے جائیں. تو جو بھی ہو, اصل تو شہادت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دین کی خوب خدمت لے, اور موت کون سی دے؟ شہادت کی موت دے. تو خیر, اس کے بعد ہم نے کہا بھائی صاحب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا, سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں, اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا, ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, سب علماء کر رہے ہیں, تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا علماء پیدا ہوتے رہیں گے. تو بس دفن ہو گیا. خلا مفتی طارق مسعود صاحب تھے, 4 شادیوں پہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے, ہائے ہائے ہائے, ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی. بس یہ رونا دھونا 2-4 دن رو, اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی. دعا ساری زندگی مانگو, کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں, ہر شخص خطا کا پتلا ہے, ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. مغفرت کی دعا کو فوکس کرو, ایصال ثواب کو فوکس کرو, دعائے مغفرت کو, وہ تو ساری زندگی کرنی ہے. لوگ علماء کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں, ہار پھول اور یہ ڈرامے بازیوں میں لگے ہوتے ہیں. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو میں نے تو سختی سے کہا ہے کوئی تصویریں نہیں ڈالی جائیں, جیسے انتقال ہو دفن کر کے. لوگ الفلاحیہ مسجد میں آئے, بھائی حضرت اگر میں بڑھاپے میں گیا تو وہ بابا جی کا بیان ہوتا تھا, وہ کہاں ہے آج کل؟ انا للہ ہو گیا. بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, کوئی کیا کریں, وہ دفنا دیا تو اس کے بعد پتہ چلا. تو اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے کہ بالکل تمیز سے, ہلکا پھلکا, اور دفن قبرستان میں کرو. یہ جو آج کل ایک نئی چیز بڑی بھی ہے, کوئی بڑے بزرگ مرتا ہے تو یہ والے احاطے میں دفن ہوں گے, نہیں بھائی, یہ بھی سارے مسلمان ہیں جو قبرستانوں میں ہے نا, الگ سے پروٹوکول نہیں چاہیے. یہی ہمیں مسلمانوں میں ہی اپنے جیسے گناہگاروں میں دفن کر دینا, الگ سے کسی VIP قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احاطہ ہے یہاں پہ حضرت جی, یہاں حضرت جی کیوں ہیں, حضرت جی ہیں تو جہاں سب مسلمان جا رہے ہیں وہیں جائیں حضرت جی بھی, ان کو وہاں جاتے ہوئے کیوں شرم کیوں آ رہی ہے نا. حضرت جی ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی عجیب ہوتی ہے. گھر میں دفن ہو رہا ہے, وہ مسجد کے احاطے میں دفن ہو رہا ہے. بھائی صاحب جو قبرستان بنا ہے سب مسلمانوں کے لیے, تم بھی کیا تھے, کوئی زیادہ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو, جاؤ اسی قبرستان پہ جاؤ. ہاں بعض علماء نے کیا ہوتا ہے کہ زمینیں خرید کے وقف کی بھی ہوتی ہے, جیسے جامعۃ الرشید نے پلاٹ لیا ہوا ہے کہ بھائی جامعۃ الرشید کے جتنے بھی حضرات ہیں, بڑے حضرات یا چھوٹے حضرات, وہ یہاں دفن, وہ تو پھر قبرستانی کے حکم میں ہو گئے نا, تو وہ تو پھر نارمل قبرستان ہو گیا. تو کسی نے اپنا خاندانی قبرستان خریدا ہوا ہو, ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے خاندانوں کی قبریں یہیں بنائیں گے, تو وہ زمین لے کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہے, لیکن الگ سے VIP پروٹوکول کسی میت کو کہ بھائی یہ الگ سے اس احاطے میں دفن ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے سب انسان رہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر مسلمانوں میں ہو بھائی. جب سارے مردے قبروں سے کھڑے تو انہی مسلمانوں کے قبرستان سے اللہ ہمیں بھی شاید اسی بیس پہ اللہ بخشش کر دے. اسی بیس پہ اس قبرستان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. بھائی مسلمان تو ہے نا, ایمان پر تو ہیں, تو الگ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا حشر بالکل ایک الگ سے VIP قبر سے ہو رہا ہو. تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے, تو ہم تو اس میں شاید بخشا جائیں کہ ہول سیل میں تھوڑے بہت 2-4 لوکل مال بھی آ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جب آپ کینو کی پیٹی لے کر آتے ہو, اچھے کینو ہوتے ہیں, 2-4 پھر بھی سڑے ہوئے نکلتے ہیں, لیکن وہ بھی ہول سیل کی وجہ سے آپ کے مال میں آ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش کرے گا تو 2-4 علائق بھی ہول سیل میں کیا ہوں گے, ہو سکتا ہے بخشے جائیں. اللہ کہے گا چلو اس قبرستان میں اتنے نیک لوگ تھے, 2-4 4-4 8-8 19 بچوں والے بھی
पड़े हुए थे उसमें, चलो भाई कंटेनर में जब माल जा रहा है जन्नत में तो 2-4 ये भी ले जाओ, होलसेल पे बर्दाश्त कर लिया जाता है, रिटेल पे नहीं होगा। अलग से एक अलग कब्र से मुफ्ती तारिक मसूद को निकाला जा रहा है, फिर हिसाब भी रिटेल पे होगा मेरे भाई। क्या ख्याल है? सारे मुर्दे यहाँ से निकल गए, कंटेनर भर भर के जा रहे हैं, हिसाब किताब जन्नत, और ये वाला अलग से आ रहा है, अलग कब्र से कि मस्जिद के इहाते में सामने गार्डन में हजरत जी को दफनाया गया, ये वाला जो है ना अभी अल-फलाहिया में तो इंतकाल हो गया, तुम यहाँ दफनाने का खतरा है, तो मैंने मना किया इधर नहीं, ये अलग से प्रोटोकॉल से निकल के आ रहा है, तो रिटेल पे फिर मेरे भाई हिसाब होगा, अल्लाह अलग से पूरा पूछेगा, बता 4 के साथ कितना इंसाफ किया, 19 की तरबियत भी की या खाली एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ था, बच्चों की स्पीड बढ़ाई भी थी क्या स्पीड पे सारा फोकस किया, ये तरबियत पे भी फोकस किया, क्या छोड़ के गया उनके लिए? धुआं छोड़ के गया है क्या? वो एक साहब थे मेरे दोस्त, हर वक्त सिगरेट पीते रहते, सारा पैसा सिगरेट में फूंक दिया। मैंने कहा कम वक्त तू मरेगा तो वारिसों के लिए सिर्फ धुआं ही छोड़ के जाएगा या कुछ और भी छोड़ के जाएगा? क्योंकि हर वक्त सिगरेट पीता रहता था, बच्चे भी थे, तो मैंने कहा कुछ पैसा बचा इन बच्चों के लिए छोड़ के जाए यार, मैंने कहा वरना तू जो है ना धुआं छोड़ के जाएगा। एक और थे, उनको वो इतनी सिगरेट पीते, वो कहते मुझे शादी करा दो, मैंने कहा धुआं निकलेगा और कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए तू शादी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ पहले। तो रिटेल पे भाई हिसाब होगा, बड़ा कड़क हिसाब होगा, तो हम उस काबिल नहीं है, होलसेल पे बख्शे बख्शाने की चांस ज्यादा है, इसलिए अलग से कोई वीआईपी प्रोटोकॉल मरने के बाद नहीं लिया करो। हाँ, नेक लोगों के साथ दफन होना बहरहाल ये फजीलत की बात है, किसी नेक के साथ कब्र बन जाए तो सुभान अल्लाह। अच्छा, औरंगजेब को इस्तानी लोग कहते हैं कि जुम्मे के दिन मौत हो गई, तो हदीस में एक रिवायत में आता है जुम्मे के दिन मौत फजीलत वाली, अगर हदीस सनद के लिहाज से ज़ईफ है तो अल्लाह की से उम्मीद अच्छी लगा लेनी चाहिए, बहरहाल जुम्मे का दिन बरकत का दिन है, लेकिन असल अमाल है मेरे भाई, असल क्या है? अमाल है। ज़ुहैर शाह कराची से, मुफ्ती साहब मैंने गुस्से में मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मुझे तलाक दो, और मैंने कहा मेरी तरफ से तलाक है तुम्हें, फिर इसने बोला मुझे तलाक दो, मैंने कहा मेरी तरफ से तलाक हो गई, समझो अब क्या मैं रुजू कर सकता हूँ अपने वालिदैन में, क्या तलाक? आपने जब पहली दफ़ा कहा ना मेरी तरफ से तलाक है तो उससे एक तलाक हो गई, जब उसने दोबारा का तलाक दो तो आपने कहा मेरी तरफ से हो गई, तो हो गई में बज़ाहिर यही है कि पहली वाली तलाक को आपने उसी की खबर दी है कि दे चुका हूँ, हो गई है, इससे फिर एक तलाक वाक़ हुई है, रुजू का हक़ आपके पास है। महकमा जंगलात की इजाज़त के बगैर अगर जड़ी बूटी की नकासी की जाए और इसी जड़ी बूटी को गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त किया जाए और इसकी आमदन से अपनी ज़रूरत पूरी की जाए, और ज़मीन के अलावा मिक्स ये क्या है मैक्सन पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि इज्तिमाई चिरागाह है, मेरा ताल्लुक़ गिलगित के दूर दराज इलाके से है, नाम अब्दुर्रहमान ताबिश। देखो, जंगल पे किसी की मिल्कियत नहीं होती, अगर जंगल से कोई जड़ी बूटियाँ लाया है उसने बेचा है तो आमदन हलाल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है तो ये इलीगल होने की वजह से नाजायज़ काम होगा। काम नाजायज़ है लेकिन आमदन हराम नहीं होगी, क्योंकि आमदन तो एक जायज़ चीज़ की और वो किसी की मिल्कियत में भी नहीं है, मुबाह है। लेकिन हुकूमत के जैसे जंगल से लकड़ी काट के किसी ने बेच दी तो गुनाहगार होगा, नाजायज़ होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, जंगल इस तरह से कट रहे हैं तो माहौल ख़राब होगा, इससे ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा और पोल्यूशन फैलेगी। तो गवर्नमेंट जब ऐसे कवानीन बनाती है सब इंसानों के मफाद को सामने रख के बनाती है। इसकी मिसाल देखो, जंगल में शिकार पर हुकूमतों ने पाबंदियाँ, अफ्रीका में जाते हैं, अगर शिकार पर पाबंदियाँ ना होती सब लोग शेरों को मार मार के ख़त्म कर चुके होते, जंगली हयात ही ख़त्म हो चुकी होती। तो ये खुद इंसानियत के लिए नुकसानदेह, जंगल के जानवर बहुत सारे इंसानों की ऐसी खिदमत कर रहे हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर सारे शेरों को आप मार दोगे ना तो हिरन इतने फैल जाएंगे वो सारे जंगलात खा के ख़त्म कर देंगे। तो बैनुल अक़वामी क़वानीन बनते हैं जंगली हयात की हिफाजत के लिए, हालांकि शरई तौर पर तो जायज़ है शिकार करना, आप किसी भी जानवर का बिला वजह जुल्म नहीं करो, खाने के लिए करो। अब लोगों को इजाज़त दें तो सारे हिरन खा के ख़त्म कर देंगे, जब सारे हिरन ही खत्म हो जाएंगे शेर क्या खाएगा? शेर क्या खाएगा? वो भूख से तड़प तड़प के मरेगा, जंगली हयात खत्म हो जाएगी, बड़े मसाइल, पूरी ज़मीन का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। तो अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन का हाथ, ज़मीन कंट्रोल में लेने की इजाज़त दी है, मैनेजमेंट की। इंसान अपनी ग्रोथ रेशो को कंट्रोल नहीं कर सकता, खूब समझो, क्योंकि इंसान मकसूद कायनात है, इसकी कंट्रोलिंग अल्लाह के हाथ में है। इसलिए ये बर्थ कंट्रोल और ये जो फैमिली प्लानिंग के सिस्टम चल रहे हैं ये खिलाफ शरीयत हैं। भाई इंसान मकसूद कायनात है, इसको कंट्रोल अल्लाह करेगा, यानी इसकी ग्रोथ रेशो को, इसका एक निज़ाम बनाया है अल्लाह ताला ने, उसमें दखल अंदाजी ठीक नहीं है, लेकिन पूरी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर की है, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है जानवरों की, कि भाई इस जानवर की नस्ल बढ़ रही है, जंगली हयात के लिए नुकसानदेह, इसको कम करो, इसकी बढ़ाओ वगैरह वगैरह। जैसे फार्मिंग मुर्गियाँ इतने अंडे दी थी, हमने गन पॉइंट पे अंडागिरी शुरू करवा दी मुर्गियों से, तो साइंस इतनी तरक्की करेगी, हो सकता है कल मुर्गे भी अंडा देना शुरू कर दें। खैर, तो इसलिए ये जो लॉज बनते हैं, कवानीन बनते हैं, इंसानों के फ़ायदे के लिए बनते हैं। तो अब जंगल की लकड़ियाँ या इस तरह से चीज़ें खत्म होगी तो इंसानों ही को नुकसान होगा, इसलिए ये नाजायज़ बहरहाल है, लेकिन आमदन हराम नहीं है। आमदन इसलिए हराम नहीं है कि भाई फ़ी नफ्सी ही तो वो जो चीज़ बेच रहा है वो जायज़ चीज़ है, वो गलत अमल है, हर गलत अमल की आमदन हराम। स्मगलिंग की देख लो ना, स्मगलिंग एक नाजायज़ चीज़ है, मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन स्मगलर जो प्रोडक्ट ला के बेचता है उसकी अर्निंग उसके लिए हलाल होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीदी है उसने, और वो प्रोडक्ट फ़ी नफ्सी कोई शराब भी नहीं है, और उसको बेच रहा है वो भी अपनी चीज़ है। अलबत्ता चूँकि मुल्क को नुकसान होता है तो इस नुकसान की वजह से इस अमल को नाजायज़ कहा जाएगा, बुरा कहा जाएगा, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, जो भी ये जड़ी बूटियों वाला काम कर रहे हैं वो ना करें तो अच्छा है। मसला जब होता है जब गवर्नमेंट खुद मिली हुई होती है, होता यह है कि गवर्नमेंट ने जंगलों पे काटने पर पाबंदी लगाई हुई होती है, वजीर जंगल ही काट काट के बेच रहा होता है। अब लोग देख रहे होते हैं यार ये खुद तो कमा रहा है, फिर हमें कमाने नहीं दे रहा, फिर लोग कानून को तोड़ते हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है उलमा से आप क्लिप बनाओ, आप लोगों को बोलो ये नाजायज़ है। भाई हम तो बोलेंगे नाजायज़ है, लेकिन जो गवर्नमेंट ये काम कर रही हो, रिश्वतें ले लेके कर रही हो, तो लोगों पर फिर उस नाजायज़ का असर, उस फतवे का कोई असर नहीं होता, फिर अपने फतवे को बेवकूफ़ बनाना होता है वो।
ہمارے گھر والے. اسی طرح بعض علاقوں میں اسمگلنگ ہوتی ہے, حکومتیں کہتی ہیں آپ لوگ بولو یہ ناجائز ہے. بھائی آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس اس کا؟ اسمگلنگ ناجائز ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن بعض غریب علاقے ایسے ہیں وہ بارڈر سے ملے ہوئے ہیں, اگر وہ اسمگل نہیں کرتے تو ان کے تو آٹا جو سونے کے ریٹ پہ ملے گا ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. ایک دفعہ ہماری گورنمنٹ لیول پہ کسی سے بات ہوئی, ہم نے کہا آپ فلاں جگہ اسمگلنگ کیوں نہیں روکتے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے روکی تھی تو لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حکومتی نمائندے نہیں بتایا, تو کہنے پھر ہم نے کہا کہ چھوڑو یار جانے دو, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا جب آپ خود کہہ رہے ہو جانے دو, ہم بولیں کہ نہیں جانے دو, لوگ مفتیوں سے بدگمان نہیں ہو جائیں گے. میں نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ بارڈر پہ کنٹرول کرو, آپ نے خود ہی اجازت دی. انہوں نے کہا بھائی ہم نے پابندی لگائی تھی تو آٹا ہی ملنا مشکل ہو گیا تھا, تو ہمارے پاس کوئی ان لوگوں کو کھلانے کا دوسرا آپشن تھا نہیں, تو پھر ہم نے کہا جانے دو. تو خود گورنمنٹ کچھ چیزوں میں چشم پوشی سے کام لے رہی ہوتی ہے کہ ہو رہا ہے ہونے دو. تو اس موقع پہ ان جگہوں پہ ہم سے یہ فتویٰ نکلوانا کہ ناجائز ہے تو یہ غلط ہے. ہمارے فتوے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. لوگ بولیں گے حکومت نے گزرنے دے رہی ہے اور ادھر ادھر سے حکومت کہہ رہی ہے اسمگلنگ ناجائز ہے. تو بھائی اسٹیبل کنٹریز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک لا پہ چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا اس بارڈر کے لیے اصول کچھ اور ہے, اس بارڈر کے لیے اصول کچھ اور ہے, اس والے کھانچے کے لیے اصول کچھ اور ہے, ادھر والے کھانچے کے لیے, تو پھر اس سے علماء کا فتویٰ بدنام ہوتا ہے. تو لوگ علماء سے بدگمان ہوتے ہیں. اس لیے پھر ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں جو انتظامی چیزیں اس میں آپ کنٹرول کر سکتے ہو تو کرو میرے بھائی. ہمیں قربانی کا بکرا, اب دیکھو کنڈا ناجائز ہے نا, اصل مسئلہ تو یہی ہے, لیکن کراچی میں پورے علاقے کس پہ چل رہے ہیں؟ کنڈے پہ. جو علاقے چل رہے ہیں, اب ویسے گورنمنٹ کہتی ہے کنڈا ناجائز ہے, تو بھائی یہ تو تمہیں سب کو پتا ہے سارا کنڈا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم کنڈا نکال لیں تو ہمارا کنڈا نکل جائے گا, بجلی نہیں ہوگی. گورنمنٹ نے خود ہی ان گھروں سے 500 روپے باندھے ہوئے کہ الیکٹرک والوں نے. تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, اس لیے ایسی چیزوں میں ہم پھر حکومت سے کہتے ہیں بھائی آپ خود کنٹرول کرو. ہم تو جنرلی ایک اصول بیان کر دیتے ہیں کہ کنڈا ناجائز ہے, اس کے لیے کنڈا ناجائز ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی اس کی کیا مجبوری ہے, اس علاقے میں رہتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو اسمگلنگ ناجائز ہے, فلاں شخص کے لیے ناجائز ہے, یہ میں نہیں کہوں گا, مجھے کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے, اور بارڈر پہ آپ نے خود ہی کھانچے کھولے ہوئے ہوں. تو اس لیے ہم اصول بیان کرتے ہیں کہ اسمگلنگ بھی ناجائز, کنڈا بھی ناجائز, لیکن وسیم بھائی کے لیے کنڈا ناجائز ہے, یہ وسیم بھائی جانے, گورنمنٹ جانے, ٹھیک ہے. اسمگلنگ ناجائز ہے, غفار کے لیے بھی ناجائز ہے, نہ یہ غفار جانے اور گورنمنٹ جانے. ناجائز ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے روک لے, یہ اصول ہے. اچھا میرے بھائی ہمارے گھر تعویذ بہت یقین کرتے ہیں, ہمارے گھر والے اس کو کیسے ختم کریں؟ تعویذوں کے ذریعے ختم کریں. گھر والے تعویذ نہیں, آپ مسور کی دالیں لا کے پھینکیں, تعویذوں کو چکر میں ڈال دیں, بیزار آ کے جان چھڑائیں ان چیزوں سے. پرچیاں لکھ کے نا وسیم لکھ دیا, پھر غفار لکھ دیا. یہ تعویذ پہ جو یقین کرتے ہیں نا, ان کو کوئی بھی پرچی نکلے یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. غفار لکھ دو, وسیم لکھ دو, سلیم لکھ دو, سبکتگین لکھ دو, تو بے ہوش ہو جائیں گے, بولیں گے بہت ڈفرینٹ قسم کا تعویذ آیا. لکیریں یوں ٹیڑھی میڑھی بنا دو, وہ ڈر جائیں گے, بیٹا طلاق کا تعویذ لگ رہا ہے یہ. جتنا ڈراؤنا شکل بنا دو ڈھانچے کی نا, وہ بولیں گے اب تو بس بیڑا ہی کیا ہو گیا. روز نکالو تعویذ گھر سے, ایسے خود پرچی ڈالو, نیفے میں رکھو. جس گھر والے کو تعویذ پہ جاتے ہیں اسی چپکے سے شلوار کے نیفے میں ڈال دو, پینٹ کی جیب میں ڈال دو. پینٹ میں نیفا تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا, نکلا, کوئی بڑی کہانی ہے بھائی. اور اگر ان کو آپ نے بالکل ہی یوں سمجھو کہ جیسے بم سے اڑا دیا, تو تعویذ رکھو اس پہ لکھ دو مفتی طارق مسعود. یار کچھ بہت ہی کچھ یونیک ہونے والا ہے. تو یہ تعویذ گنڈے والوں کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, ساری زندگی اسٹریس میں اور ڈپریشن. میرے گھر سے بھی تعویذ نکلے ہیں, ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اٹھا کے. کسی نے کہا یوں دفن کرو, یوں دفن. میں نے کہا اللہ کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ نہیں رکھ لیں گے. میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے, اگر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام کو تو عزت دینی چاہیے نا. پھر اس کو یا تو جلا دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, یا کہیں دفن کر دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, بس. لیکن اگر تعویذ میں اللہ کا نام یا کوئی دعا نہیں ہے پھر تو یار کچرے میں پھینکا. میں نے جا کے لوگوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ کچرے میں نہیں. میں نے کہا جا بے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا, 15-20 سال ہو گئے نکلے تھے. جا بے, ادھر ہی کچرا کنڈی تھی. کچرا کنڈیاں تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اتنی زیادہ ہیں, تو جا کے پھینک دی. میں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے, آپ تو بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے 19 کی رپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہتا, بار بار لوگ کہتے ہیں آپ کو اپنی شادیاں بچے کیوں. بھائی ہم نے کی اس لیے, نظریات آپ کا تبدیل کرنے کے لیے. جس آدمی نے کی اپنے لیے نہ ہو, صرف اپنے لیے نہ ہو, بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے, تو پھر اس کو تو بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 2004 میں ہم باتیں کرتے تھے اور آج دیکھو اللہ نے پوری کروا دی, اللہ برکت دے. باقی آزمائشیں تو آئی بھی ہوں گی اور آ بھی سکتی ہیں, وہ تو سب کے ساتھ آتی ہیں, میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بھائی کوئی بھی آزمائش ہو, اللہ بچا کے رکھے, سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی بڑی باتیں کر ہی نہیں سکتا انسان, کو ہمیں پتہ ہے انسان ہے. لیکن جب موٹیویشن کے لیے کام کیا ہے تو پھر تو بتانا پڑے گا. اس لیے میں بتاتا ہوں, ورنہ مقصد کوئی شو بازی نہیں ہے اس میں. اور اس میں تو شو بازی ہے بھی نہیں, اس میں تو آج کل لوگ بدنام ہوتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا 19 تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو, اس مولوی کو دیکھو, اس مولوی کو دیکھو, آبادی بڑھ رہی ہے, تو گالیاں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, برا بھلا زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ دیکھو ملک میں غربت ہے اور ان کے 19 ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہے یہ بھائی, غربت ختم گروتھ ریشو سے ہوتی ہے, کیونکہ جوان جتنے زیادہ پیدا ہوں گے نا, بچے جوان ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد, تو بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اصول ہے, جس ملک میں جوانوں کا ریشو زیادہ اس میں غربت نہیں ہوتی. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمارے ملک میں کیوں ہے. ہمارے ملک میں دوسری وجوہات سے, کرپشن کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے ملک میں جوانوں کا ریشو کم کر دیا جائے تو جو 2 نوالے مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے ہمیں. ہمارے بڈھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی, تو یہ اولادیں ہی پالیں گی, تو سارا خرچہ گورنمنٹ پہ آ جائے گا, ورنہ گورنمنٹ کرے گی. انگریزوں میں تو گورنمنٹ پال لیتی ہے, ہمارے تو گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. یہ سارے بڈھے روڈوں پہ بیچارے ترسیں گے. تو یہ جوانوں کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ جبھی ہوتا ہے جب گروتھ ریشو زیادہ ہو. آئے گا پھر بھی سمجھ میں نہیں. خیر صاحب میں گجراؤں والا سے آیا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے بھائی ابو بکر پہلے اسلام لائے, حضرت علی. بڑوں میں حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے, بچوں میں سیدنا علی پہلے ایمان لائے. اب مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے,
کہ سچی مچی میں پہلے کون ایمان لایا. تو مجھے جب تحقیق ہوگی تو میں بتا دوں گا, اچھی طریقے سے تحقیق کر لوں گا. ویسے بھی میں ان مسائل کی تحقیق زیادہ کرتا ہوں جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. تاریخی چیزوں کی میں زیادہ پڑھتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اگر سیدنا علی پہلے ایمان لائے تو ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی. جو سیدنا علی سے بغض رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی کے الگ فضائل ہے, داماد نبی, اور نبی نے اپنی بیٹی کسی کو دی نہیں, بہت رشتے آئے, فرمایا علی کے لیے ہے یہ سیدہ فاطمہ. تو اپنے لخت جگر کو نبی نے جس کے حوالے کیا اس کی فضیلت یہ تو بھائی ہم بیان کریں گے تو ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. اور ابو بکر غار یار, ابو بکر, اچھا یہاں بھی سیدنا علی کی فضیلت ہے. اپنے بستر پہ لٹایا کس نے نبی کو؟ سیدنا علی کو لٹایا, اعتماد کیا, اور حضرت علی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ مشرکین بغیر دیکھے نہ قتل کر دیتے. تو دونوں کے بڑے فضائل ہیں میرے بھائی. تو اس لیے یہ ان میں ہمیں کیا کہ کون پہلے ایمان لایا, جو بھی لایا جیسے ہی دعوت پہنچی فوراً لے آئے. ابو بکر بھی اور سیدنا علی بھی فوراً ایمان لائے. تو سب سے پہلے اصل میں تو ایمان حضرت خدیجہ لے کر آئی ہیں کیونکہ نبی نے وہی آتے ہی سب سے پہلے بتایا حضرت خدیجہ کو. تو سب سے پہل جو ایمان کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا.